ایک مومن کی عزت و آبرو، ایک مومن کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے، اور اس کو بیجا الزامات لگانے والوں کو تلقین کرتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، جو بندے اس دنیا کے اندر کسی پاک دامن عورت پر الزام لگاتے ہیں، کسی پاک دامن عورت پر یا کسی پاک دامن مرد پر، کسی بھی انسان پر الزام لگاتے ہیں ناحق کے، ایسے انسانوں پر دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنتیں ہیں، اور قیامت کے دن بھی ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پاک دامن عورت پر الزام لگانے کی بات جو کہی ہے، یہ صرف عورت کے حد تک محدود نہیں ہے کہ الزام صرف عورت پر لگانا کہ بدکار ہے، اس کا چلن ٹھیک نہیں، اس کا وے صحیح نہیں، یہ صرف اس کے حد تک محدود نہیں ہے۔ اس آیت کی مضمون میں دیگر کئی لوگ شامل ہو جاتے ہیں، کئی چیزیں آ جاتی ہیں۔ مطلب یہ کہ اللہ نے بتانا چاہا کہ ہر اس آدمی کو کہ آپ کسی کے اوپر بھی الزام نہ لگائیں، ناحق کے کسی کے اوپر الزام لگانا، ناحق کے کسی کے بارے میں بولنا، گویا دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی لعنتوں کے ہم مستحق ٹھہریں گے، اور دوسری بات تو قیامت کے دن ہمارے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ محترم حاضرین، آئیے دیکھتے چلیں آج کے خطبے میں اسی موضوع کے حوالے سے کہ ایک مسلمان کی عزت، ایک مسلمان کا وقار اسلام کی نظر میں کیا ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں ایک مسلمان کی کیا عزت ہے، اسی کے تعلق سے کچھ باتیں میں آج کی خطبہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے اللہ پہلے مجھ کہنے والے کو بھی اور ہم تمام سننے والوں کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ محترم حاضرین، آئیے دیکھتے چلیں، ایک مسلمان کی عزت و آبرو ایک بہت ہی بڑا قیمتی سرمایہ ہے۔ کیسا قیمتی سرمایہ کہ جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک مسلمان کی جان معزز ہے، محترم ہے، ایک مسلمان کا مال معزز ہے، محترم ہے، اسی طرح سے ایک مسلمان کی عزت و آبرو بھی معزز و محترم ہے۔ جیسے ہم کسی کے ناحق ہم کسی کے جان پر حملہ نہیں کر سکتے، جیسے ہم کسی کے ناحق کسی کا مال چرا نہیں سکتے، ویسے ہی ناحق کسی کی عزت و آبرو پر حملہ کرنا بھی اسی طرح کے جرم میں شامل کیا جاتا ہے۔ تو ہر مسلمان کی جان، ہر مسلمان کا مال اور ہر مسلمان کی عزت و آبرو اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں معزز و محترم ہے۔ جیسے میں اپنی جان معزز سمجھتا ہوں، سامنے والے کی جان بھی معزز ہے۔ جیسے میرا مال میرے لیے احترام والا ہے، محترم ہے، ویسے ہی سامنے والے کا بھی مال محترم ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے جہاں پر میں خود کی عزت چاہتا ہوں، جہاں خود کی میں سیلف ریسپیکٹ میں اپنے آپ کو مانتا ہوں کہ مجھے لوگ عزت دیں، میری بھی کچھ عزت ہے، میرا بھی کچھ مقام ہے، جہاں پر میں اپنے لیے کچھ عزت سمجھتا ہوں تو میرے لیے ضروری ہے کہ میں سامنے والے کی عزت کو بھی سمجھوں، میں یہ بھی دیکھوں کہ اس کی بھی عزت ہے، سامنے والے کی اس کا بھی مقام ہے، اس کا بھی کچھ مرتبہ ہے۔ اگر میں یہ نہیں دیکھتا کہ میں صرف اپنا دیکھتا ہوں، سامنے والے کی نہ مجھے اس کی جان کی پرواہ ہے، نہ اس کے مال کی پرواہ ہے، نہ اس کے عزت و آبرو کی پرواہ ہے، جب چاہے میں اس پر حملہ کرتا ہوں، کبھی چاہے جان کے ذریعے، کبھی مال کے ذریعے، کبھی عزت و آبرو پر حملہ کرتا ہوں، اپنی زبان کی وجہ سے لعن طعن کر کے، غیبت کر کے، چغلی کر کے، اس کے عزت کی کھلواڑ کر کے، اس کے بارے میں برا بھلا کہہ کے، اس کے اوپر الزامات لگا کے، نہ جانے ایسی چیزیں کر کر میں اس کی عزت و آبرو پر حملہ کرتا ہوں، تو مجھے ڈرنا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کی لعنتوں کا مستحق نہ ٹھہر جاؤں۔ آئیے محترم حاضرین دیکھتے چلیں، ایک مسلمان کی عزت، ایک مسلمان کا وقار اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں کیا ہے جانتے ہیں؟ قربان جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ نے خانہ کعبہ کو دیکھتے ہوئے فرمایا، کیا فرمایا آپ نے؟ کہا کہ خانہ کعبہ کو دیکھ کر خانہ کعبہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے خانہ کعبہ، تیری حرمت اللہ کے نزدیک جتنی ہے
تیری حرمت اللہ کے نزدیک جتنی ہے اس سے زیادہ حرمت ایک مسلمان ایک مومن کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نزدیک خانہ کعبہ کی حرمت سے زیادہ ایک مسلمان ایک مومن کی زیادہ اہمیت ہے۔ مطلب کہ اللہ کے نزدیک ایک مسلمان کا ایک مقام کا ایک مسلمان ایک مومن کا مقام اتنا بلند ہے، تو سمجھ جاؤ ہم خانہ کعبہ کا جب جاتے ہیں تو لوگ پیٹ پلٹ کر جانا پسند نہیں کرتے، خانہ کعبہ کی جانب پیر لمبے کرنا پسند نہیں کرتے، قبلے کی جانب پیر نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ قبلہ ہے، اس طرف قبلہ ہے، پیر نہیں کرنا ہے۔ کئی لوگ تو پیٹھ بھی نہیں دکھاتے، تھوکنا منع ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جہاں پر انسان بچتا ہے، اس سے زیادہ احترام والی چیز ایک مسلمان کی عزت جس کے اللہ کے نزدیک ہے، ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ آئیے محترم حاضرین، دیکھتے چلیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ضروری نہیں کہ انسان کسی کی جان پر حملہ کرے، کسی کے مال پر حملہ کرے، کسی کی عزت و آبرو پر حملہ کرے۔ انسان برا ہونے کے لیے کیا ہے جانتے ہیں؟ اگر میں اللہ کے نزدیک برا ہونا چاہتا ہوں، اگر میں اللہ کے نزدیک اللہ کی نگاہوں میں برا ہونے کے لیے مجھے بڑے بڑے گناہ کرنے کی ضرورت نہیں، اگر میں نے کسی مسلمان کو حقارت کی نگاہ سے بھی اگر دیکھا تو میں اللہ کے نزدیک برا ہو چکا ہوں۔ صرف حقارت کی نگاہ سے دیکھنے پر ایک مسلمان کو ایک مومن کو میں حقیر سمجھتا ہوں، اس کا میرے نزدیک میرے نگاہوں میں میرے آنکھوں میں اس کا کوئی مقام نہیں، اس کا کوئی مرتبہ نہیں۔ میں اپنے سے ہمیشہ اس کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھتا ہوں۔ یہ حقارت کی نگاہوں سے دیکھنا بھی گویا اللہ کے نزدیک اپنے آپ کو برا بنانے کے برابر ہے۔ محترم حاضرین، ایک جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ یوں سمجھیے کہ کسی کی عزت و آبرو پر حملہ کرنا، کسی کی عزتوں پر کھیلنا، یہ منافقوں کا کردار ہے۔ ایک جگہ پر اللہ کے نبی نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ لوگوں، جو لوگ ایمان لائے ہو، جو ابھی تک اسلام کے اندر داخل ہو چکے ہیں، ان لوگ ابھی تک پوری طرح سے مان لو کہ مسلمانوں کی عزتوں پر حملہ نہ کرو، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو، مسلمانوں کی چغلی نہ کرو۔ بلکہ جو لوگ اسلام کے اندر آ تو چکے تھے لیکن منافق تھے، جو کبھی ادھر کبھی ادھر جانے والے، کبھی ادھر کی باتیں ادھر بتانے والے، ایسے لوگوں سے مخاطب ہو اللہ کے نبی نے فرمایا تو پتہ چلا کہ یہ کسی کے اوپر الزام لگانا، کسی کی غیبت کرنا، چغلی کرنا، یہ منافقوں کا کردار ہے۔ اور آئیے دیکھتے چلیں اس کے بارے میں کتنی سخت وعیدیں آتی ہیں، بڑی سے بڑی وعیدیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ ایک تو اللہ کا قانون ہے، اللہ نے کہا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا وأولئک هم الفاسقون۔ اللہ نے کہا کہ اگر کوئی انسان